أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وصلى الله على النبي الكريم. سورة الحجرات. سورہ الفتح کے بعد سورۃ الحجرات کا تعارف یوں ہے کہ جب فتوحات ہو جائیں، اللہ والی فتوحات نصیب ہو جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ المنہیات الالہیہ اس سورت کا تعارف ہے. المنہیات الالہیہ، اور اس کی تعبیر دوسری الآداب الالہیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آداب کے رنگ میں جو نواہی ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو تھی نا الاوامر الالہیہ جو سورہ الحج کا تعارف تھا، اور ایک ہے المنہیات الالہیہ. اللہ نے کچھ روکا ہے، یعنی آداب کے لیے کچھ چیزوں سے روکا ہے تاکہ آداب برقرار رہیں. تو کسی بھی مفتوحہ علاقے میں اگر ان قوانین کو، ان آداب کو، ان نواہی کو لاگو کر دیا جائے تو حتی الامکان معاشرے میں اور مفتوحہ علاقوں میں نقصانات ختم ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی قدردانی اور شکر گزاری پوری ہو سکتی ہے. اس لیے اس صورت کے اندر چند قوانین، چند اصول، ضوابط مسلمانوں کے رہن سہن کے، باہر کی دنیا میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، یہ چھوٹی سی صورت میں آداب کی رعایت رکھتے ہوئے چند نواہی بیان فرمائی. اسی لیے اس صورت کا تعارف ہوگا تقوی اللہ فی المنہیات فی الارض المفتوحۃ وراء الحجرات، کہ اللہ کا تقوی کس طرح کریں، اللہ سے کس طرح ڈریں. فی المنہیات نواہی کے اندر جن چیزوں کے ساتھ اندر روکا گیا ہے وہ ان میں ملوث نہ ہو. فی الارض المفتوحۃ کسی بھی مفتوحہ زمین میں، مملکت اسلامیہ میں جو بھی اللہ نے مسلمانوں کو حکومت نصیب فرمائی ہو، زمین کی خلافت کہیں بھی عطا کی ہو، تو وہ ان چیزوں کا خیال کریں. اور یہ وہ منہیات ہیں وراء الحجرات جو گھر سے باہر کے احکام ہیں. گھر کے اندر کا کیا تقوی ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر الاحکام التدبیریہ کے اندر بیان ہو چکا ہے. اور اسی طرح سورہ النساء کے اندر یتیموں کے، گھریلو مستورات کے، ان کے حقوق کا تقوی بیان ہو چکا ہے. تقوی اللہ فی الحقوق، یہ وہ تقوی ہے جو وراء الحجرات کام آتا ہے، یعنی گھروں سے باہر. اور یہ توافق بالالفاظ کے طور پر بھی خوبصورت دعوے کی عبارت ہے، کیونکہ یہاں وراء الحجرات کا ذکر، اس لفظ کا ذکر اس صورت میں بھی موجود ہے. تو لہذا ان سب میں سے سب سے پہلی آیت یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. مفتوحہ علاقوں میں سب سے پہلے تو یہ قانون لاگو کر دو. یہ اسی زمین کا سپریم لا، سب سے بڑا قانون پہلا یہ ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے تو نہیں بڑھنا، جو حکم وہاں سے آئے گا اسی حکم کو لاگو کرنا ہے. اور پھر زمین نے دیکھا بھی صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو لوگوں نے دیکھا، پھر ان کے بعد کی حکومتوں کو دیکھا، پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، صحابہ، اولیاء، پھر چیدہ چیدہ وہ بادشاہتیں جو آتی گئیں اور مسلمان حکومتوں پر، مسلمان قیادت پر، ایمان والی قیادت پر چلتی رہیں.
تو دیکھا بھی صحیح انہوں نے زمین پر کہ اللہ نے کیسے ان کو سپر پاور بنایا، کیسے ان کو طاقتیں دی، کیسے انہوں نے کام کیے، کتنی کچھ بہاریں انہوں نے دیکھی۔ جیسے ہی کفر کی نحوست آتی ہے، جمہوریت کی حکومت آتی ہے، یا کسی بھی کافر بادشاہ کا تسلط ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ برکات چھننی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ظالم لٹیرے ہوتے ہیں۔ صبح و شام انہوں نے اپنے کارندے وہی برتی کرنے ہوتے ہیں جو یہ بتاتے رہے کہ حکومت کا خزانہ اور بادشاہ کی جیب کیسے بھری رہے۔ جبکہ مملکت اسلامیہ میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک سارے کے سارے، حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو، حتیٰ کہ پیدا ہونے والے بچے تک، سارے کے سارے عیش و عشرت اور کھلی فضا اور رحمتوں میں رہیں، اور کبھی وہ تنگ دستی اور فاقہ تک بھی نہ دیکھیں۔ اتنی کچھ ان کے اوپر فراوانی آئے گی۔ پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جیسے ہی قائم ہوتی ہے اور اس کے بعد فتوحات کے راستے کھلتے ہیں، پھر صحابہ کی حکومتیں شامل ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک ایسا دور بھی آ گیا کہ کوئی لوگ زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی نہ تھے۔ اتنے زیادہ اللہ نے ان کو فراوانی نصیب فرمائی۔ کیوں جی؟ کہ اس زمین کا پہلا قانون ہی یہی ہوتا تھا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا۔ کتنی کچھ باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمائی، انہی پر عمل کرنا ہے۔ پھر اسی صورت میں ہے، ایک دوسرے کے آداب برقرار رکھو گے تو تمہارے ملک میں سکون رہے گا۔ ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، ایک دوسرے کو ہلکا نہ سمجھو، ایک دوسرے کے القاب نہ بگاڑو، نام نہ بگاڑو، گالی کسی کو نہ دو، اور بدگمانی کسی پر نہ کرو۔ خصوصاً اسپیشل کر کے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ کر کے فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں یہ گناہ بن جاتی ہیں۔ بات ایسی ہوتی نہیں ہے جس طرح بندہ ججمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خیالات کسی کے بارے میں نہ باندھا کرو، لا تجسسوا، ایک دوسرے کے ٹو میں نہ لگے رہا کرو، کیونکہ بندہ ہے، کمزور ہے، کبھی تو اس سے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی، کبھی تو وہ 100% سے نیچے بھی آ رہا ہوگا، بس تم نے تو پھر اس کے پیچھے ٹین بجانا شروع کر دینا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر کسی سے کوئی کمی ہو بھی گئی تو ایک دوسرے کو اس کی کمیاں بتا کر غیبت کا ارتکاب نہ کرو۔ اور فرمایا ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ معزز وہ نہیں جو زمانہ جاہلیت والوں نے بنایا، سیدنا آدم علیہ السلام کے سارے بیٹے برابر ہیں، کوئی بھی ان میں سے افضلیت اس لیے نہیں رکھتا کہ اس کا نام فلاں ہے، اس کا قبیلہ فلاں بن جائے گا۔ نہیں، یہ زمانے جاہلیت کے شیطان کے کرتوت ہیں، اور شیطان لوگوں میں وہ یہ بڑھاتا ہے کہ میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں اور وہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی کو ہلکا، کسی کو گھٹیا، کسی کو اعلیٰ، یہ سمجھنا قومیت کے اعتبار سے یہ شیطانی کرتوت ہیں۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، اور متقی ہو اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہو، کسی صحابی کی رشتہ داری ہو، کسی ولی کی رشتہ داری ہو، تو وہ پھر رشتہ داری بھی کام کر جاتی ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اتنی کام کر جائے گی کہ وہ ایمان والے بھی ہیں اور پھر قرابت رسول بھی رکھتے ہیں۔ یوں تو بندہ معزز بن سکتا ہے، فقط قوم ہونے کے لحاظ سے کوئی بھی معزز نہیں ہے، ورنہ قریش مکہ پر کبھی عذاب نہ آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کبھی بھی وہ جہنم واصل نہ ہوتے۔ تو اس لیے آج کل آداب نہیں ہے کسی کو ہلکا سمجھ پر اس پر جملے کسنا، اور پھر وہ پیچھے مڑ کھڑا ہوتا ہے کہ میں ہلکا ہوں لہذا لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یوں معاشرے میں بگاڑ، اور مملکت اسلامیہ کے افراد کمزور، جب دو حصوں میں کوئی بٹ جائے، طاقت
2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، پھر وہ زور مل کر نہیں لگتا دشمن کے خلاف، پھر جب 18 حصوں میں تقسیم ہو جائے، نعوذ باللہ 72 فرقوں میں طاقت تقسیم ہو جائے، تو پھر شیطان ایک ایک کو نگلنا شروع کرتا ہے، یوں پھر مملکت اسلامیہ کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان دیا ہے، لہذا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، پھر اللہ کے اس احسان کو پورا کرو، مانو اور اسی کے بتائے ہوئے آداب پر چلتے رہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تو کتنے کچھ آسمان اور زمین کے غیوبات بھی جانتے ہیں، تم تو بہت چھوٹے ہو، تمہاری تو ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے، واللہ بصیر بما تعملون۔ لہذا مملکت اسلامیہ کو کون کس طرح کمزور کر رہا ہے، کتنے فیصد کوئی اس کے اندر حرکت شامل کر رہا ہے ملک اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، یہ میں اللہ کو پتا ہے، پھر اس کو اسی طرح پکڑ آئے گی جس طرح کہ وہ کر رہا ہے۔ تو لہذا اس صورت کا دعویٰ ہے اور تعارف ہے المنہیات الالہیہ، یعنی تقوی اللہ فی المنہیات فی الارض المفتوحة وراء الحجرات، وما علینا الا البلاغ۔